میں ہوں خاموش مگر بول رہا ہے مجھ میں، میں ہوں خاموش مگر بول رہا ہے مجھ میں، ایسا لگتا ہے کوئی اور چھپا ہے مجھ میں۔ میں ہوں خاموش مگر بول رہا ہے مجھ میں، ایسا لگتا ہے کوئی اور چھپا ہے مجھ میں۔ مجھ سے دلی کی نہیں دل کی کہانی سنیے، مجھ سے دلی کی نہیں دل کی کہانی سنیے، شہر تو یہ بھی کئی بار لٹا ہے مجھ میں۔ مجھ سے دلی کی نہیں دل کی کہانی سنیے، شہر تو یہ بھی کئی بار لٹا ہے مجھ میں۔ حضرات گرامی، آج کے اس خوبصورت مشاعرے کی صدارت عالی جناب واصف فاروقی صاحب، اس مشاعرے کے صدر محترم، اس مشاعرے کی آرگینائزر عزیزم سلمان ظفر صاحب، جو آپ کے قصبہ پیہانی کے نمائندہ شاعر بھی ہیں، محترم انور کیفی صاحب، محترم فرید کیفی صاحب جو اس مشاعرے کی کنوینر ہے، دیگر مہمانان میں بالخصوص سی او صاحب، سی او شیلیندر کمار صاحب، کوتوال صاحب، جناب شیام بابو شکلا صاحب، ڈاکٹر سعید خان صاحب سابق چیئرمین قصبہ پیہانی، محسن صاحب، عزیر صدیقی صاحب، دیگر مہمانان حضرات، منتظمین، شورائے کرام، معزز سامعین، السلام علیکم۔ حضرات، اس مشاعرے سے قبل کچھ پروگرام تھے، انہیں آپ نے دیکھا۔ پرتبھا سمان سماروہ عنوان سے آپ کے قصبے کے بچوں کو اعزاز سے نوازا گیا، منتظمین نے اسے نوازا، اس کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب وہ گھڑی آ چکی ہے کہ اس مشاعرے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ جو آپ کے انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ اب میں سیدھے خود کو آپ سے جوڑنا چاہتا ہوں، آپ کو خود سے جوڑنا چاہتا ہوں۔ پوری رات میرا آپ سے رابطہ رہے گا۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ کس انداز میں مشاعرہ سنیں گے اور کس خوبصورتی کے ساتھ اس مشاعرے کو آغاز سے اختتام کی منزل تک لے جانا ہے۔ تھوڑا سا متوجہ ہو جائیے، یہ مشاعرے کا آغاز ہے، بڑا قیمتی وقت مانا جاتا ہے مشاعرے کو آغاز کے لیے، کیونکہ جس کام کا آغاز اچھا ہوتا ہے اس کا انجام بھی اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ آپ تھوڑا سا بیدار بھی رہیں گے، میں تھوڑا سا ماحول کچھ گفتگو کروں گا، جس طرح کی محفل ایک قومی یکجہتی کی محفل، ہندو مسلم ایکتا کے سوہارد کے لیے جو یہ محفل آیوجت کی گئی ہے، منعقد کی گئی ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کروں گا، آپ کی سماعتوں کو بیدار کر کے پھر اس مشاعرے کا آغاز ہوگا۔ کوتوال صاحب، سی او صاحب کی یہاں تشریف اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعی یہ مشاعرہ کسی ایک زبان سے منسوب نہیں ہے، کسی ایک تہذیب سے منسوب نہیں ہے، کسی ایک کلچر سے منسوب نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہندوستان کی سنسکرتی سے منسوب ہے۔ مذہب کا ہے سوال نہ بھاشا کی شرط ہے، مذہب کا ہے سوال نہ بھاشا کی شرط ہے، لفظوں کی کوئی قید نہیں پیار کے لیے، ہم شمع دل جلاتے ہیں دیپک جلاؤ تم، مطلب تو روشنی سے ہے سنسار کے لیے۔ ہم شمع دل جلاتے ہیں دیپک جلاؤ تم، مطلب تو روشنی سے ہے سنسار کے لیے۔ دوستو، آپ کے قصبہ پیہانی میں میری پہلی حاضری ہے۔ میں جناب سلمان ظفر اور فرید بھائی کا بڑا مشکور ہوں کہ ان کی محبت اور نوازشات پر میری یہاں حاضری ہوئی، آپ لوگوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، مگر آپ کے پیہانی کی شناخت، آپ کے پیہانی کی نمائندگی یہ حضرات پوری اردو دنیا میں اپنے حوالے سے کر رہے ہیں، اور یہ بات مشہور ہے کہ پیہانی ایک ایسا خوبصورت قصبہ ہے جہاں ہندو اور مسلمان اتنی خوبصورتی اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں کہ اصل میں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہندوستان کی جو اصل تصویر ہے وہ ہمیں پیہانی میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ میں یہ توقع رکھتا ہوں، یہ امید رکھتا ہوں کہ بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ آپ اس مشاعرے کو سماعت کریں گے، کیونکہ یہ خبر اہل سیاست نے اڑا رکھی ہے، یہ خبر اہل سیاست نے اڑا رکھی ہے، ورنہ ہم تم نے کہاں دوری بنا رکھی ہے۔ یہ خبر اہل سیاست نے اڑا رکھی ہے، ورنہ ہم تم نے کہاں دوری بنا رکھی ہے، کیونکہ ہندو کہیں کے ہیں نہ
سے گفتگو کر رہے تھے جو پری اینکرنگ اس مشاعرے کی، بہت خوبصورت انہوں نے آپ کا ذہن بنایا۔ ایک بات یہ واضح کرتا چلوں کوتوال صاحب، سی او صاحب، ہمارا ہندوستان ایک ایسا خوبصورت ملک ہے کہ اس ہندوستان کی تہذیب، اس ہندوستان کا کلچر اس بات میں ہے کہ میرے وطن کا بڑا ایک ممتاز شاعر جناب شکیل بدایونی، اس ہندوستان کا کلچر دیکھیے دوستو کہ شکیل بدایونی کہتے ہیں کہ من تڑپت ہری درشن کو آج، من تڑپت ہری درشن کو آج، مورے بگڑے تم بن سارے کاج۔ تو وہیں لتا منگیشکر کہتی ہے کہ گردش میں ہے تقدیر، بھور میں ہے سفینہ، بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ۔ یہ اس ملک کی تہذیب ہے، یہ اس ملک کا کلچر ہے۔ تمہیں سب مذہبوں کی عظمتوں کا دھیان رکھنا ہے، تمہیں سب مذہبوں کی عظمتوں کا دھیان رکھنا ہے، اگر بربادیوں سے دور ہندوستان رکھنا ہے، اور میں ہندوستان ہوں، مجھ میں نمازیں بھی ہیں، پوجا بھی، یہی پہچان تھی میری، یہی پہچان رکھنا ہے، یہی پہچان تھی میری، یہی پہچان رکھنا ہے۔ میں اس مشاعرے کی پہچان بھی یہی رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان کا جو ہندو مسلم کا جو اتحاد ہے وہ سلامت رہے، جو ہمارے ہندو مسلموں میں محبتیں ہیں وہ سلامت رہے، ہمارے ہندوستان کا کلچر سلامت رہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اسی طرح سے متحد ہو جائیں جس طرح سے ہندوستان کو بڑی عظمتوں سے دیکھا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ دوستو۔ ایک حکم ہے مجھے اس مشاعرے کے آغاز کے لیے کہ ایک بہت خوبصورت انداز سے اس مشاعرے کا آغاز ہونا ہے، اس انداز سے میں اس مشاعرے کا آغاز بھی کروانا چاہتا ہوں۔ اس مشاعرے کا جہاں عنوانات، جہاں یہ مشاعرہ ہندو مسلم ایکتا سے منسوب کیا گیا ہے، وہیں اس مشاعرے کا آغاز قومی یکجہتی کی گیت سے ہم کریں گے۔ وطن کی سرزمین کو امن کا درپن بنانا ہے، وطن کی سرزمین کو امن کا درپن بنانا ہے، جو شاخیں نیم کی ہیں اب انہیں چندن بنانا ہے۔ وطن کی سرزمین کو امن کا درپن بنانا ہے، جو شاخیں نیم کی ہیں اب انہیں چندن بنانا ہے۔ ہمیں جلدی نکالو مندروں مسجد کے جھگڑے سے، ہمیں بچوں کے مستقبل کو بھی روشن بنانا ہے۔ ہمیں جلدی نکالو مندروں مسجد کے جھگڑے سے، ہمیں بچوں کے مستقبل کو بھی روشن بنانا ہے۔ بچوں کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے، اس ہندوستان کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے، اور اس محفل کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے قومی یکجہتی کے گیت سے اس محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے لیے دو طلبہ جناب مہتاب عالم صاحب اور جناب سفیان حیات سوان حیات صاحب، یہ دو حضرات ہیں، میں چاہتا ہی ہوں کہ تشریف لائیں اور قومی یکجہتی قومی ایکتا کے گیت سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ اگر آپ مشاعرے سے جڑ چکے ہیں تو زوردار تالیوں سے ان بچوں کو اجازت دیجیے، اپنی بیداری کا ثبوت پیش کر کے یہاں یہ احساس دلائیے کہ واقعی مشاعرے کا ماحول بن چکا ہے۔ دوستو، اس طرح سے خاموشی سے میں مشاعرے کا آغاز کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ آپ کی بستی ہے، آپ کی محفل ہے، سلمان بھائی اور فرید بھائی نے آپ کے لیے محفل سجائی ہے۔ جب بات قومی یکجہتی کو ہو، ہندو مسلم ایکتا کی ہو، آپ کے وطن، آپ کے ملک ہندوستان کے سوہاد کی ہو، تو اس خاموشی سے نہیں بلکہ زوردار تالیوں سے آپ استقبال کر کے بتائیے۔ اور چار مصرے میں اور آپ کی نظر کر کے یہاں سے رخصت ہوتا ہوں، اور اگر یہ چار مصرے آپ کے درے دل پر دستک دے دیں تو ان بچوں کی حوصلہ افزائی زوردار تالیوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، اور وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ تو دوستو، جو مجھے ماحول چاہیے تھا وہ ماحول آپ نے عطا کیا۔ آپ کی دانشورانہ سماعتوں کو سلام، اور آپ کی سماعتوں کے حوالے جناب مہتاب عالم صاحب اور جناب سوان حیات صاحب تشریف لائیں، اپنے کلام سے نوازیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستوں، استاد محترم جناب سلمان ظفر صاحب نے آج مجھے قومی ترانہ پڑھنے کا حکم دیا ہے پیہانی میں، بہت شکر گزار ہوں۔ آئیے دوستوں، یہیں سے آپ سب کو آپ اپنا موڈ بنا لیجئے۔ میں سوچ رہا ہوں پہلے کمیٹی کے لیے آپ سبھی لوگ تالیاں ایک بار زوردار بجا کر کے بتائیں تو کمیٹی کو انشاءاللہ یہیں سے شعر پڑھتا ہوں، استاد محترم کی دعائیں لیتے ہیں، میں مطلع حاضر کرتا ہوں۔
پتہ کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے، پتہ کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے، میرے ہاتھوں کی ریکھاؤں میں نقش ہند سارا ہے، لہو کے آخری قطرے نے ہندوستان پکارا ہے، میرا دل ہے میری جان ہے میری آنکھوں کا تارا ہے، یہ ہندوستان 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 ہمارا ہے، یہ ہندوستان 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 ہمارا ہے۔ ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ سکھ کے ہاتھ رہتے ہیں، ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ سکھ کے ہاتھ رہتے ہیں، ہماری سرحدوں پہ نوجوان دن رات رہتے ہیں، وہاں اس کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں، مٹا دیتے ہیں خود کو ہند ہم کو جان سے پیارا ہے، یہ ہندوستان 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 ہمارا ہے، یہ ہندوستان 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 ہمارا ہے۔ ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی، امان اللہ ہمیں امان اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی، ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی، امان اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی، ہمارے آگے سر اپنا اٹھا سکتا نہیں کوئی، جہاں پہ پاؤں رکھ دے ہم ہٹا سکتا نہیں کوئی، ہزاروں دشمنوں کا دشمنی نے سر اتارا ہے، یہ ہندوستان 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 ہمارا ہے، یہ ہندوستان 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 ہمارا ہے۔ میرا وعدہ ہے کہ اس ملک سے الفت رکھوں گا میں، میرا وعدہ ہے کہ اس ملک سے الفت رکھوں گا میں، خود ہی زندہ میں اپنے پیر کی عزت رکھوں گا میں، خدا وعدہ ہے کہ اس ملک سے الفت رکھوں گا میں، خود ہی میں زندہ اپنے پیر کی عزت رکھوں گا میں، مٹا دوں ٹولیاں دشمنی کی وہ طاقت رکھوں گا میں چھوٹا ہوں جوانوں سے بڑی ہمت رکھوں گا میں، محبان وطن نے چار سو یہی پکارا ہے، یہ ہندوستان 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 ہمارا 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 ہے۔ میرا وعدہ ہے کہ اس ملک سے الفت رکھوں گا میں، خود ہی میں زندہ اپنے پیر کی عزت رکھوں گا میں، میرا وعدہ ہے کہ اس ملک سے الفت رکھوں گا میں، خود ہی میں زندہ اپنے پیر کی عزت رکھوں گا میں، مٹا دوں ٹولیاں دشمنی کی وہ طاقت رکھوں گا میں چھوٹا ہوں جوانوں سے بڑی ہمت رکھوں گا میں،
محبا نے وطن نے 400 یہی پکارا ہے، یہ ہندوستان 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 ہمارا ہے، یہ ہندوستان 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 ہمارا ہے۔